سیریل نور جہاں کی آخری قسط میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ بھی دوستو آپ لوگوں کو بہت ہی جلد دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ اس ڈرامے میں کس کا برا انجام ہوگا، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں کی لاسٹ ایپیسوڈز میں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں۔ نور جہاں تو اب یہ نہیں چاہتی کہ سنبل اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن ماں تو صرف اسی وجہ سے سفیر کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ سنبل کو اس گھر سے نکال دے، نہیں تو وہ اس بیٹے کو لے کر اس گھر سے بھی چلی جائے گی۔ لیکن سفیر جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ اب کس کی بات مانے۔ لیکن سفیر ایک خود غرض انسان ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ سنبل نے اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا۔ جس طرح سے اس نے دوسری شادی بھی کی، لیکن پھر بھی سنبل اس کو چھوڑ کر نہیں گئی، وہ بھی اسی گھر میں رہی، اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن آج وہ صرف اپنے بیٹے کی خاطر ماں کے ساتھ ہے اور سنبل کو اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے، نور جہاں تو صرف یہی چاہتی ہے کہ ماں سنبل اس گھر میں رہے تاکہ ماں کا کوئی حکم نہ چل سکے۔ اسی وجہ سے وہ سنبل کو اس گھر میں روکنا چاہتی ہے، لیکن سنبل اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے تاکہ وہ کہیں اور جا کر بسے اور ماں اس گھر میں رہے، لیکن کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں۔ سفیر سے ماں کہتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر میں رہوں تو تمہیں سنبل کو اس گھر سے نکالنا ہی ہوگا۔ سفیر اس سے کہتا ہے، تمہیں اپنے بچے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو یہ سنتے ہی اب ماں بھی اس کو جواب دیتی ہے، مجھے اس بچے کا خیال ہے تو اسی وجہ سے یہ سب باتیں میں کر رہی ہوں، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ سنبل اس گھر سے چلی جائے۔ سفیر اس سے کہتا ہے، میں اسے اس گھر سے کیسے نکال سکتا ہوں، وہ بھی تو میری بیوی ہے۔ ماں کہتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر میں رہوں اور تمہاری بے عزتی نہ ہو تو تمہیں سنبل کو اس گھر سے ہی نکالنا ہوگا۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھیں گے کہ اب جا کر نور جہاں بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتی۔ سنبل بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلی ہی جاتی ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ لوگ دیکھنے والے ہیں تو نور بانو بھی یہی چاہتی ہے کہ نور جہاں کو بھی اس کے بیٹے اس گھر سے نکال دیں، کیونکہ نور جہاں جس طرح سے لوگوں اپنے بہوؤں کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے وہ یہ سب جانتی ہے۔ نور بانو بھی سنبل کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن سنبل کسی کی بات بھی نہیں مانتی۔ اس نے تو سفیر کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن سفیر نے اس کا کسی قسم کا کوئی بھی بھرم نہیں رکھا۔ اب اس نے اس کو روکا بھی نہیں کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو، اس نے کسی کی بھی بات نہیں مانی۔ اب دوسری جانب دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ نور جہاں بھی اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب میرے گھر والے کوئی بھی میری بات نہیں مانتا، میرا کوئی بھی حکم نہیں مانتا۔ تو وہ حنین کے پاس جاتی ہے اور حنین سے بھی کہتی ہے کہ یہ سب کیا دھرا نور بانو کا ہی ہے اور وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں۔ اب سنبل اس گھر سے چلی گئی ہے تو یہ سب صرف اور صرف نور بانو نے ہی کیا ہے۔ اس نے ہی سنبل کے دل میں نفرت پیدا کی تاکہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے اور ہماری بے عزتی ہو جائے۔ یہ سب سنتے ہی اب حنین کو بھی بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا پسٹل لیتا ہے اور نور بانو سے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر وہ سیدھی گولی مار دیتا ہے نور بانو کو، لیکن نور بانو کو بازو میں گولی لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے تو مراد کو ساری حقیقت بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے بھائی نے ہی کیا، وہی پسٹل لے کر آیا اور اس نے مجھ پر گولی چلا دی۔ اب اس طرح سے مراد کو بھی بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ بھی حنین کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے۔ وہ حنین کے پاس جا کر کافی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو اب مراد بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اب اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ نور بانو کے نام ہونے کے باوجود بھی پھر بھی نور بانو اس گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے۔ تو وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو اب چھوڑ کر چلا جاؤں اور میں شاہ محل میں جا کر ہم دونوں رہیں۔ تو اسی طرح سے نور بانو اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور شاہ محل میں جا کر بسیں گے۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھنے والے ہیں، ماں بھی اب نور جہاں کو بہت جلد بہت ہی بڑا سبق سکھانے والی ہے، کیونکہ
वो سفیر کے دل میں اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دے گی بہت جلد اب سفیر بھی نور جہاں کو اس گھر سے نکال ہی دے گا۔ لیکن نور جہاں اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن سفیر کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہوتی ہے کہ وہ دھکے دے کر نور جہاں کو اس گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب حنین کو جب یہ سب معلوم ہوگا تو وہ بھی جا کر سفیر سے کافی زیادہ لڑائی کرتا ہے، لیکن سفیر بھی اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے ہی ہم سب کے دل میں نفرت پیدا کی ایک دوسرے کے خلاف۔ نور مما نہیں چاہتی تھی کہ ہماری بیویاں اس گھر میں ہماری کوئی بات مانے اور اس گھر میں رہیں، وہ صرف یہی چاہتی ہے اس گھر میں صرف میرا ہی حکم چلے، اسی وجہ سے یہ سب میں نے کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی اب وہ مزید اس سے کہتا ہے لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حنین اور سفیر ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسی گھر میں رہتے ہیں اور نور جہاں کو اس گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب نور جہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اب وہ جب مراد کو جب یہ سب معلوم ہوگا نور مما کو دونوں بھائیوں نے گھر سے نکال دیا ہے تو مراد بھی نور مما کے پاس نہیں جاتا، وہ سیدھا جاتا ہے سفیر اور حنین کے پاس اور ان لوگوں سے بات بھی کرتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مما کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم لوگوں کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفیر اور حنین اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس نے ہی یہ سب کیا، وہ نہیں چاہتی تھی تینوں بھائی خوشی سے رہیں، وہ ہمارے بیویوں سے صرف ہمارے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہتی تھی، وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ ہمارا صرف میرا ہی حکم چلے اور کسی کا بھی حکم نہ چلے۔ مراد اس سے کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمارا حق یہ تو نہیں بنتا کہ ہم اپنی ماں کو ہی اس گھر سے نکال دیں۔ اب یہ سب کہہ کر مراد بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھنے والے ہیں اب سیدھی چلی جاتی ہے نور جہاں نور بانو کے گھر، وہاں پر جا کر نور بانو سے معافی بھی مانگتی ہے اور نور بانو سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا بہت ہی زیادہ غلط کیا، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جب سے تم اس گھر میں آئی تھی میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی۔ نور بانو اس سے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارے بیٹے تمہیں معاف کر دیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو نور بانو سے مزید نور جہاں کہتی ہے میں صرف تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میرے بیٹے بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ اب نور بانو بھی مراد سے کہتی ہے اپنی ماں کو معاف کر دیں اور اسے اس گھر میں لے آئیں۔ اب مراد اپنی ماں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اور اسے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے۔ جب حنین اور سفیر کو یہ سب معلوم ہوگا تو وہ فون کریں گے مراد کو اور اس سے کہیں گے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے نور مما کو پھر سے اپنے گھر میں رکھ لیا، دیکھ لینا وہ تمہیں نور بانو اور ایک دوسرے سے دور کر دیں گے۔ اب اس سے مزید مراد کہتا ہے تم جانتے ہو کہ وہ ہماری ماں ہے، اگر میں اس کے ساتھ نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ لوگ ہم پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی ماں کو ہی گھر سے نکال دیا، تو اس پر وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب دوستو آپ دیکھنے والے ہیں ماں سفیر سے کہتی ہے میں نہیں چاہتی اب اس گھر میں دوبارہ نور جہاں آئے، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر اس گھر میں نور جہاں آئی تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب اس طرح سے بہت جلد ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ یا ان تینوں بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دیں یا پھر نور جہاں کا انجام ویسا ہی ہوگا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ سب آخری قسط میں یہ سب ہونے والا ہے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپڈیٹ اور پاکستانی کسی ڈراماز کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔